اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ اس وقت ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ڈسکس کرتے ہیں جس میں ہدہد غیر حاضر تھا اور پھر اس نے ملکہ سبا جو کہ قوم سبا کی ملکہ تھی، ملکہ بلقیس، اس کے بارے میں آ کے بتایا تھا۔ تو یہ واقعہ اس سے متعلق ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر خصوصی عنایات کی تھی کہ آپ کو پرندوں کی اور جانوروں کی، چرند پرند کی تمام کی بولیاں سکھائی تھیں اور آپ ان کی زبان بولتے بھی تھے اور ان کی زبان سمجھتے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو آپ کے تابع کر دیا تھا، پرندے آپ کے تابع تھے، جاندار تمام آپ کے تابع تھے، ایون کہ چیونٹیاں تک آپ ان کی بھی بولی سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی آپ کے تابع کر دیا، وہ آپ کے تابع حکم فرمان تھے۔ اسی طرح ہوا کو بھی آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا، آپ کے انڈر دے دیا گیا، وہ بھی آپ کے قابو میں تھی۔ تو آپ جو بھی آپ کی روٹین تھی، اس روٹین کے مطابق آپ جانداروں کی حاضری بھی لگایا کرتے تھے کہ کون آیا کون نہیں آیا۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب چرند پرند کی حاضری لگائی جا رہی تھی۔ آپ کو کہیں ہدہد نظر نہ آیا، ان میں آپ کو تشویش ہوئی اور آپ نے پوچھا کہ آج مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو کیا ماجرا ہے؟ اور اگر وہ آ گیا، اس نے مجھے کوئی مدلل ریزن یا وجہ نہ بتائی کہ وہ کیوں غیر حاضر تھا، تو میں اس کو سزا۔ اس بات کو سورہ نمل میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، آیت نمبر 20، جس کا ترجمہ ہے، آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے، یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ آیت نمبر 21، ترجمہ، یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ آیت نمبر 22، ترجمہ، کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد نے آ کر کہا، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں، میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ پھر ہدہد نے کہا، جس کو قرآن کریم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 23 میں بیان کیا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی ہدہد اپنی اب ریزن بیان کر رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کو بتایا ہے، ترجمہ، میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ نوازا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ یعنی ہدہد نے اب ملکہ سبا کے بارے میں ان کو بتایا کہ مجھے اس لیے دیر ہو گئی ہے کہ میں آپ کو ملکہ سبا کے بارے میں ایک خبر بتانے والا ہوں۔ پھر اس نے کہا، سورۃ نمل آیت نمبر 24، ترجمہ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے پھر ہدہد کو جواب دیا، جس کو سورہ نمل میں آیت نمبر 27 میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، ترجمہ، اب ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اب ہدہد سے فرما رہے ہیں کہ میں اس کی پوری تحقیق کروں گا کہ آیا تم سچ کہہ رہے ہو یا تم نے جھوٹ بولا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ہدہد کو ایک خط لکھ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ خط ملکہ سبا کے قریب جا کے ڈالنا۔ کچھ روایات میں ہے کہ روشن دان تھا ان کے کمرے میں، تو اس کمرے میں ہدہد نے وہ ان کے بیڈ کے قریب پھینک دیا، اور کچھ میں روایات میں یہ ہے کہ ویسے ہی وہ جہاں کہیں بیٹھتی ہوں گی یا جہاں ان کا مطلب کوئی سٹنگ ہوگی، بیٹھک ہوگی، تو وہاں جا کے انہوں نے ڈالا تھا۔ بہرحال واللہ عالم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خط بھیجا گیا کہ اس کے قریب جا کے ڈالا جائے تاکہ وہ اس کو خود پک کرے، اٹھائے اور پڑھے۔ تو ہدہد وہ خط لے جا کر گیا اور اسے جا کر ملکہ سبا کے ہاں اس کے قریب پھینک دیا، جسے سورہ نمل میں 28 میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، ترجمہ، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یعنی واپس نہ آ، لیکن وہاں رکا رہے، کہیں چھپ جا، کہیں ادھر ادھر ہو جا، تاکہ پھر یہ دیکھے کہ وہ آگے سے کیا ریئیکشن شو کرتے ہیں اس خط کا۔ تو لہٰذا ہدہد نے ایسے ہی کیا، خط وہاں پہ پھینکا اور سائڈ پہ ہو گیا، چھپ گیا۔ ملکہ سبا نے وہ خط اٹھایا، پڑھا، پریشان ہوئی۔ پھر جب وہ اپنے دربار میں گئیں تو انہوں نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور انہوں نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ سورہ نمل میں
اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے. آیت نمبر 30 ترجمہ: جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے. اس نے خط میں لکھا ہے یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے سامنے آ جاؤ. ملکہ سبا نے کہا اے میرے سردارو، تم میرے پاس اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی امر کا کوئی قطعی فیصلہ اپنے طور پر نہیں کرتی. تمہاری رائے میرے لیے مقدم ہے، میرے لیے قابل احترام ہے. اب تم بھی مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کے جواب میں سرداروں نے کہا، جسے کہ سورۃ نمل میں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے ہیں اور سخت لڑنے بھڑنے والے بھی ہیں. آگے آپ کے اختیار میں ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کو کیا کچھ کرنا ہے یا آپ ہمیں کیا حکم فرماتی ہیں. ملکہ سبا نے جواب دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 اور 35 میں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لیتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں. اب دیکھیں کہ ان کی دانائی کی کیا کمال ہے کہ انہوں نے، ملکہ نے یہ کہا کہ یہ میں ایک تحفہ ہے، اپنی حیثیت، اپنی جو بھی ان کی شان و شوکت تھی اس کے مطابق میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجتی ہوں اور پھر اس کا ریئیکشن دیکھتی ہوں کہ یہ اس تحفے کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گی. لہٰذا انہوں نے ایک قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کچھ تحائف بھی ان کی طرف بھیجے. اس کے جواب میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد کو جو جواب دیا اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل آیت نمبر 36 اور 37 میں یوں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بس جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو تمہارے رب نے اس سے بھی بہت زیادہ نوازا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے لے کر خوش رہو. جاؤ ان کی طرف، ملکہ کی طرف واپس لوٹ جا. ہم ان کے مقابلے پر لشکر لائیں گے جس کے سامنے ان کی طاقت ان کے کوئی کام نہیں آئے گی، اور ہم ان کو نکال باہر کریں گے. اب قاصد واپس ملکہ کے پاس آیا اور تمام ماجرا کہہ سنایا. اب یہ سارا کچھ سننے کے بعد ملکہ نے اندازہ لگایا کہ وہ تو ان سے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، لہٰذا ہمیں سرنڈر کرنا چاہیے، ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے. پھر انہوں نے سفر کرنے کی تیاری شروع کی تاکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیں اور سرنڈر کر دیں. لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی آمد کی اطلاع مل گئی اور آپ نے اب اپنی شان کے مطابق ان کو اپنی اجازی شان دکھانے کا پروگرام بھی بنایا. ان کے پہنچنے سے قبل آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ان کا تخت ہے اسے میں ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے پاس منگوا لوں. لہٰذا چونکہ جنات بھی آپ کے تابع تھی تو جب آپ کا دربار لگا ہوا تھا تو جنات بھی موجود تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب سب سے مخاطب ہو کر جو بھی وہاں پہ حاضرین تھے فرمایا، جسے آیت نمبر 38 سے لے کر 41 سورۃ نمل میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ان کا تخت مجھے لا دے. ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ ابھی اپنی مجلس سے اٹھے ہی نہیں ہوں گے کہ میں ان کا تخت آپ کو پیش کر دوں گا. یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار. اس کے علاوہ جس کے پاس اللہ کا علم تھا، یعنی ایک اور جن، وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں گے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں. جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نہ شکری. شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو میرا پروردگار غنی اور کریم ہے. پھر آپ نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے. یعنی آپ ان کی ذہانت کا بھی ٹیسٹ لے رہے تھے. لہٰذا ایسا ہی کیا
انہوں نے جنات نے اس میں الٹریشن کر دی، اس میں تبدیلیاں کر دی، اور جب ملکہ سبا اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے دربار میں پہنچی تو اس نے تخت کو دیکھا غور سے، شاید وہ اسے پہچان رہی تھی۔ تو ان کے دربار میں پہنچے جانے کے بعد ملکہ سبا کے، جن کا نام ملکہ بلقیس تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، جس کو آیت نمبر 42 سے 44 میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: پھر جب وہ آ گئی تو اس سے دریافت کیا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ انہوں نے روک رکھا تھا جن کی، اور وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ یہ ہے محل، اس میں چلو۔ یعنی جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے اپنے تخت کو دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا تخت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہو بھی سکتا ہے، گویا وہی ہے، یعنی ذہین تھی۔ پھر آپ نے انہیں دعوت دی کہ آئیے میں آپ کو اپنا محل دکھاؤں۔ تو وہ آپ کو اپنے محل کی جب بلڈنگ میں لے گئے تو اس بلڈنگ کا جو سارا سٹرکچر تھا وہ شیشے کا بنا ہوا تھا، اور فرش جو تھا، فرش بھی شیشے کا تھا، اور اس شیشے کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ آپ جب اندر انٹر ہونے لگی تو آپ نے جو بھی مطلب شلوار پہنی یا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا یا گھگرا تھا، جو بھی تھا، آپ نے وہ اوپر اٹھایا اپنے ٹخنوں سے اور اندر انٹر ہونے لگی، قدم اندر رکھا۔ آپ یہ سمجھی کہ شاید یہ پانی ہے تو اس سے یہ میرے کپڑے بھیگ جائیں گے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمارت شیشے سے منڈی ہوئی ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ پھر آپ کہنے لگے کہ میرے پروردگار نے مجھ پر اپنا خاص فضل کیا ہے، اور یہ تھا وہ خوبصورت واقعہ جو ملکہ سبا، قوم سبا کی جو ملکہ بلقیس تھیں، اور یہ قوم سبا یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ تو وہ پھر مسلمان ہو کے آ گئیں۔ بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے شادی کر لی تھی، اور بعض میں ہے کہ نہیں، واللہ عالم۔ قرآن اس کے معاملے میں کوئی دلیل نہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔